اللہ رب العزت کا کروڑ احسان عظیم ہے جس نے فہم دین کی اس نشست میں ہم سب کو شرکت کی ایک بار پھر ساتھ میں عطا فرمائے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ لمحات ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کا بنا۔ گرامی قدر حضرات، اللہ رب العزت نے انسان کو بہت سی خوبیاں عطا کی۔ انسان کی زندگی میں اس کی حقیقی پہچان اس کے قول و فعل سے ہوتی ہے۔ اس کی ساری زندگی کا جائزہ لیا جائے تو انسان کی پوری زندگی سمٹ کر دو چیزوں میں آتی ہے، اس کے قول میں اور اس کے فعل میں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو اگر ہم باغور پڑھیں تو قرآن و سنت انسان کی انہی دو چیزوں کو سنوارنے اور بہتر بنانے کی ترغیب کرتا ہے اور ترغیب دلاتا ہے کہ اپنے قول کو کیسے بہتر کیا جائے اور اپنے فعل کو کیسے آسان کیا جائے۔ انسان کے قول کا تعلق زبان سے ہے، اس کے فعل کا ناطہ اس کے آلات سے ہے۔ انسان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ میں اگر نرمی ہو، درگزر کا پہلو پایا جائے تو اس کا نکلا ہوا وہ جملہ، اس کی وہ بات قول حکیم بن جاتی ہے، حکمت والی بات بن جاتی ہے۔ ایسے ہی جب انسان سے سرزد ہونے والے افعال اگر نیکی کے ساتھ مزین ہو جائے تو پھر اس میں صالحیت آتی ہے تو اسے فعل صالح کہا جاتا ہے۔ گفتگو کا اچھا ہو جانا اور عمل کا بہتر ہو جانا دنیاوی اور اخروی نجات کا سبب بن جاتا ہے۔ آج ہم اس درس قرآن و حدیث میں اسی حوالے سے بات کریں گے۔ ویسے تو انسان کی گفتگو کے بہت سے پہلو نکلتے ہیں، انسان کے جو افعال سرزد ہوتے ہیں اس کے بھی کئی پہلو نکلتے ہیں۔ ان میں سے آج جو اس معاشرے کو بہت ضرورت ہے، آج ہم اس میں سے ایک پہلو پہ بات کریں گے اور ہماری آج کی گفتگو میں وہ پہلو ہوگا تحمل اور برداشت کے معاشرے کی فوائد۔ آج برداشت جیسی ختم ہوئی، عدالتوں میں 90% سے زیادہ طلاق کے کیس لگے ہوئے، خلا کا مطالبہ، یک طرفہ مطالبات کی بھرمار ہے، نہ برداشت رہا نہ تحمل۔ گلیوں بازاروں میں چھوٹے چھوٹے معاملات میں بڑے بڑے فیصلے ایک دوسروں کے دستوں گریبان ہوتے ہوئے تحمل اور برداشت کرنے کو چھوڑ دیں۔ اس سے بڑھ کر انسانیت کی کیا تبدیل ہوگی؟ ایک غریب پاپڑ بیچنے والے کو جیب کاٹنے کے الزام میں پیٹا اور اتنا مارا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور اس کو مارنے کے بعد پھینک کر روٹی کھول کے سارے بیٹھ کے کھانا کھانا۔ یعنی ہماری عادات اخلاقیات اتنے ڈیویری ہو گئی ہے، ہم دنیا کے سامنے اپنا کون سا تشخص رکھیں؟ تحمل اور برداشت یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر یہ ہم اپنا لیں، حلم، تحمل، برداشت،
تو انسان کے بہت سے عملی جو گناہ ہوتے ہیں، پریکٹیکلی جو اس کے معاملات ہیں، اس میں خوبصورتی آ جاتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بڑا بڑا ایکشن لے لینا انسان کو بہت دور تک لے جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، بے شک جو صبر کرے اور معاف کر دے، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 43۔ اگر ہم صبر کی بات کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صبر سے متصل ہے۔ عموماً جب بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو فوراً گھر کا اگلا ماحول ان کی سوچ کے مطابق نہیں ہوتا۔ میں اس مقام پر بیٹیوں سے کہا کرتا ہوں کہ انسان کی زندگی میں مکی دور ضرور آتا ہے۔ جو مکی دور کا صبر کر لیتا ہے اللہ پھر اس کو مدنی بہاریں بھی عطا کرتا ہے۔ لازم یہ زندگی کا معاملہ اس طرح ہے، بعض کو کرائسس کا سامنا پہلے کرنا پڑتا ہے، بعض کو لائف کے درمیان میں، بعض کو آخر میں۔ لیکن صبر اتنا خوبصورت عمل ہے جو اس کی زندگی میں مٹھاس پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جس کے ساتھ رب اس کے ساتھ ساتھ اللہ فرماتا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اسی طرح واللہ یحب الصابرین، سورہ آل عمران، میں اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ دوسرے مقام پہ سورہ لقمان میں آیت نمبر 17 میں ہے فاصبر علی ما اصابک، جو مصیبت تم کو پیش آئے اس پہ صبر کرو، ان ذالک من عزم الامور، اور یہ برداشت کرنا بہت بڑے عزم کی بات ہے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے الصبر عند صدمۃ الاولی، کہ صبر صدمے کے آغاز میں ہوتا ہے۔ انسان پر ناگہاں کوئی آفت پڑ جائے، اچانک کسی کے ساتھ ایسے بیہیویئر کے ساتھ اس کو ملنا پڑے جو اس کی توقعات میں نہیں تھا، انسان اس پر صبر کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا کافروں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ۔ ابو لہب کے دو بیٹوں کے ساتھ سرکار کی دونوں بیٹیوں کی شادی ہوئی، عتبہ و طلحہ۔ انہوں نے کہا کہ یہ اسلام کی بات پہنچا رہے ہیں، سب سے پہلے تو ان کی بیٹیوں کو طلاق دینا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دینا، ابو لہب کے بیٹے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک بیٹی کا نکاح عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کیا، ان کی ڈیتھ کے بعد پھر دوسری بیٹی کا نکاح بھی عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے۔ پھر بھی ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل باز نہیں آئی، کانٹے اٹھا کے لاتی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں پھینک دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سختیوں سے گزر رہے تھے کہ کفار مکہ اکٹھے ہو کے آئے اور ابو طالب سے کہنے لگے اپنے بھتیجے کو منع کر، جو مانگتا ہے ہم پوری کریں۔ سرکار فرماتے چچا میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے پہ چاند بھی رکھ دو، میں پھر بھی تبلیغ سے باز نہیں آؤں، اسلام کا غلام۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صبر دیکھے اور تحمل اور برداشت۔ 3 سال شیب ابی طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم کر دیا، سوشل بائیکاٹ۔ سرکار کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بھی ڈیتھ ہو گئی، جناب ابو طالب کا بھی مثال، وہ بھی فوت ہوئی۔ اس کے باوجود آقا علیہ الصلوۃ والسلام ڈٹے رہے۔ یہی وجہ ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں اسلام کی یہ بہاریں اسی وجہ سے ہیں۔ صحابہ کرام پر ظلم و ستم کی انتہا ہوئی، انہوں نے بھی صبر کیا، تحمل برداشت کو اپنایا۔ قرآن پاک میں بھی اس کو دیا۔ اس لیے گرامی حضرات، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدنی زندگی میں آ کر اسلام کی بہت سی باتوں کو جوان کیا،
تو بعض جاہل لوگ اپنے رویوں کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ڈفرنٹ انداز میں سلوک کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے ان کا جواب دیا۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ تھوڑے ہی عرصے کے بعد پوری دنیا کے کونے کونے میں اسلام پھیلا۔ گرامی حضرات، اب میں آج کی اس موضوع کے جو لفظ ہے تحمل اور حلم، اس پہ بات کروں گا، اور پھر اس کی برکات جو معاشرتی طور پر ظاہر ہوتی ہے، آج ہم اس کا انالیسس کریں گے، کیونکہ ہمارا آج کا موضوع تحمل اور برداشت۔ حلم اور درگزر دونوں ایک دوسرے کے قریب المعانی ہیں، یعنی ہم کہتے ہیں کہ فلاں نے اس سے درگزر کیا، یعنی حلیمی کا معنی تحمل کو اپنایا، بخش دیا، برداشت کیا۔ اللہ رب العزت ہماری کتنی باتوں کو برداشت کرتا ہے، اللہ رب العزت ہمارے کتنے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ جب وہ رب ہماری خطاؤں سے معاف کرتا ہے تو ہمیں بھی لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بعض لوگ لوگوں کی پرائیویسی کے اندر انٹر ہوتے ہیں، کچھ لوگ شوق سے سائیکالوجی پڑھتے ہیں کہ میں لوگوں کے چہروں سے ان کے چھپے ہوئے دل کی باتوں کو جاننے کی کوشش کروں۔ کبھی بھی کسی کے دل میں چھپی باتوں کو جاننے کی کوشش نہ کریں، کسی کے پس پردہ اس کے چھپے ہوئے مزید چہروں کو جاننے کی کوشش نہ کریں، اس سے آپ تنہا رہ جائیں گے، اس لیے کہ مخلص لوگ تو بہت ہی کم ہیں۔ اور پھر بندہ جب کسی کے بارے میں جانتا ہے کہ یہ میرے بارے میں ایسا رویہ رکھتا ہے تو وہ نفرت کرنے لگتا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے، وہ رب ہے جو سب کو جانتے ہوئے بھی عطا فرما رہا ہے۔ لوگوں کے بہت چہرے، پھر ہمارے جو بیہیویئر ہے اس کے اندر بھی ہمیں چاہیے ہم تحمل اور برداشت کو اپنائیں۔ اسے ہی رفق کہتے ہیں، یعنی نرمی کرنا، رحم کرنا، مہربانی کرنا اور دوستانہ سلوک کرنا۔ جو آپ کے ساتھ برے انداز میں ملنے آیا ہے یا اس کا کوئی اور مقصد ہے، آپ کے اخلاق کریمانہ اتنے پیارے ہوں کہ آپ سے متاثر ہو کر وہ اپنے دل میں آپ کے برے خیال ہی چھوڑ دے اور آپ کے بارے میں ایک اچھا خیال لے کے جائے۔ اور یہی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا۔ بہت سے کفار غلط انداز میں آئے۔ سراقہ بن مالک اگر 100 اونٹوں کا لالچ سن کے ہجرت کے موقع پر سرکار کے پیچھے ہے، جب گھوڑا دھنس گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں سے ٹانگیں نکلی، محبوب خدا نے کیسر و کسریٰ کے سونے کے کنگن کی بشارت عطا فرمائی۔ آپ کے حسن سلوک سے متاثر ہوا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ اسی طرح گرامی حضرات، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، قول معروف، اچھی بات کرنا، نرمی سے گفتگو کرنا، ومغفرہ، اور درگزر کر دینا، خیر من صدقہ، یہ بہتر ہے اس صدقہ سے یتبع اذی، جس کے بعد اذیت ہو، جس کے بعد تکلیف ہو۔ واللہ غنی حلیم، اللہ بڑا ہی بے نیاز ہے اور بردبار ہے۔ پروردگار ہماری کتنی خطاؤں کو معاف کرتا ہے۔ ہم دنیا میں کیسے کیسے معاملات سے گزرتے ہیں، وہ رب ہے، وہ گناہوں کے پردے میں ڈالتا ہے اور گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے۔ اور مخلوق کو بھی کہا کہ تم بھی ایسے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ان چیزوں کو اپناؤ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو رحم دلی تھی اور نرمی تھی، اس کا یہ اثر تھا کہ لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نرمی کی وجہ سے اللہ فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ ہی کی رحمت کی وجہ سے جو آپ کی نرمی تھی، لوگ آپ کے قریب آ گئے۔ اعلیٰ اخلاق میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا اگر ہم مشاہدہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحمل اور برداشت کو اپنایا،
اور مخلوق خدا کو بھی اسی کی تعلیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو یہ لوگ کبھی بھی آپ کے قریب نہ ہوتے، لوگ آپ کو چھوڑ کے تھے۔ یہ آپ کی نرم مزاجی تھی جس کی وجہ سے لوگ آپ کے قریب آتے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی خوبی بیان کرتے ہوئے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور رحمان کے بندے زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان سے کلام کرتے وہ کہتے ہیں سلام۔ مومن کا وصف نرمی، آہستگی اور عاجزی اور انکساری۔ لہذا اگر کوئی جاہلوں والا آپ سے عمل کرے، بجائے اس سے جھگڑنے کے آپ سلام کہتے ہوئے وہاں سے گزرتے جائیں اور اپنی عزت اور وقار کو قائم رکھیں، کیونکہ اس کے اندر آپ کا وقار ہے، آپ کی عزت ہے۔ اگر آپ اس سے الجھنے لگیں گے تو آپ کی عزت اور وقار میں فرق آتا ہے۔ حلیم الطبع ہونے سے انسان کی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور آج کے دور میں معاشرتی اقدار کی بہتری کے لیے تحمل اور برداشت کیوں ضروری ہے۔ اگر ہم سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عملی مظاہرہ دیا۔ جان کے دشمن بھی آئے، لوگوں نے جہالت کا معاملہ بھی کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ان کے ساتھ محبت والا معاملہ کرا۔ یہودیوں کی ایک جماعت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث کا نمبر 5670 ہے۔ یہودیوں نے آ کے نعوذ باللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہا السلام علیکم، نعوذ باللہ، جس کا مطلب ہے تمہیں موت آئے۔ السلام کا مطلب موت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھی اور انہوں نے سنا تو وہ غصے میں آ گئی، تو انہوں نے کہا تم پر لعنت۔ یہودیوں کو یہ جملہ کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ جانے دو، اللہ تعالیٰ تمام معاملات میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ نے سنا نہیں، انہوں نے آپ کے بارے میں کیا کہا؟ سرکار فرماتے ہیں ہاں میں نے سنا، میں نے ان کو یہی جواب دیا وعلیکم، جو تم میرے بارے میں کہہ رہے ہو تم بھی کرو۔ کفار کے لیے یہی جواب ہوتا نا، وہ کہے سامنے میں وعلیکم، وعلی کا مطلب تم بھی کرو، مطلب نرمی کا معاملہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مقام پر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلق عظیم کا ذکر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاشرے میں جو علم کی عظیم باتیں عام کی، اس تعلیم اور تعلق کا بنیادی مقصد ہی انسان کو معاشرے کا بہترین فرد بنانا ہے۔ ہم اپنی اولادوں کو اسکول بھیجتے ہیں، کالجز، یونیورسٹیز میں، اداروں میں، مدارس میں، مقصد کیا ہے کہ ان کو ایک اچھا انسان بنائیں۔ لیکن آج عدم تحمل اور برداشت کی وجہ سے آپ دیکھیں افسرانے بالا دفتروں میں لڑ رہے ہیں، سیاسی لیڈر سٹیجوں پہ لڑ رہے ہیں، ڈاکٹر اور وکلاء اسپتالوں میں دست و گریبان ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کا بیہیویئر سلوک ہے۔ پچھلے دنوں ایک ہاسپٹل میں کچھ وکلاء تو میڈیسن لینے آئے، ڈاکٹروں نے لیٹ کر دیا، انہوں نے ان کے وائٹ کوٹ پکڑ لیے، انہوں نے ان کے کالے کوٹ پکڑ لیے، وہ کہتے ہیں ہماری ڈگری بڑی، وہ کہتے ہیں ہماری بڑی، دونوں دست و گریبان ہیں، مریض بھی اسپتال میں تڑپ رہے ہیں، لیکن ان کو صرف اور صرف اپنی انانیت کا اور اپنے بڑے ہونے کا غرور تھا، لیکن کوئی کسی بھی اعتبار سے کسی غریب کا خیال نہیں رکھا۔ اس کا مطلب ڈگری ہولڈر تو ہم نے پیدا کیے، لیکن ہم نے بہترین انسان اس معاشرے میں پیدا نہیں کیے۔ تحمل نہ رہا، برداشت نہ رہا، یعنی ہاسپٹل جیسی جگہ کہ جہاں لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ
نرمی سے پیش آنا چاہیے۔ جہاں مریض صرف جملوں کو سن کر صحتیاب ہو جایا کرتے تھے، وہاں کرخت لہجوں کی وجہ سے، عدم تحمل اور برداشت کی وجہ سے ایک دوسرے پر لوگ کیچڑ اچھالتے ہوئے دکھائی دیتے۔ اسلام نے جو ہمیں نیچرل فینومینا دیا ہے وہ برداشت کا ہے، وہ تحمل کا ہے، جس سے انسان کا اقبال بلند ہوتا ہے۔ مجھے آپ ایک رویہ بتائیے، اگر بندہ ہر ایک سے انتقام لینا شروع ہو جائے تو معاشرے میں کوئی باقی بچے گا؟ بھئی انسان ہونے کے ناطے ہر ایک سے خطا ہے، خطا سے جو پاک ہے یا وہ انبیاء ہیں یا وہ فرشتے ہیں۔ جو انسان ہوگا اس میں تو مسٹیک ہے۔ اب میں گھر سے سٹارٹ کرتا ہوں۔ گھروں میں بچے بچیاں آپس میں لڑتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ابو جی اس نے مجھے یہ کہہ دیا، وہ کہتے ہیں اس نے مجھے یہ کہہ دیا، یہاں سے سلسلہ شروع ہو گیا، وہاں بھی برداشت نہیں۔ اس لیے اگر بچوں کو بٹھا کے کونسلنگ کی جائے، گھر کا سکون بڑا خوبصورت ہو جائے گا۔ ابھی دیکھیں لڑے نہیں، معاملے کو کونسلنگ سے حل کرنا ہے۔ اس سے بڑھ کر خاندان میں آ جائے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بیاہ شادیاں ہوتی ہیں اور بیٹھ کے آپس میں سائڈ پہ لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس نے فلاں وقت مجھے یہ کہا تھا، فلاں کہا تھا، اور وہ شادی جو خوشی کا موقع ہوتا ہے وہ سارے کا سارا اسی طرح غصے کی نظر ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر گلی محلے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم سائے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں کہ تم نے یہاں یہ چیز رکھ دی، تم نے یہ کیوں رکھی، لڑائی کا سلسلہ شروع۔ پھر اسی طرح بازار اور گلیوں میں آ جائے، منڈیوں میں آ جائے، کوئی اگر ریڈی لے کے آ گیا، اس نے 2 منٹ کے لیے رک دیا ہے، روکا کیا ہے، وہ لڑائی شروع کر دی، اس کو ٹھوکر مار دی، اس کی غربت کا مذاق اڑایا، اس کو غریب ہونے کے لحاظ سے دھکا دیا۔ یہ ہمارے یہاں تحمل اور برداشت تو ہے ہی نہیں معاشرے۔ اور اس سے بڑھ کر پھر آگے مزید اگر آپ دفتروں میں چلے جائیں، مقامات پہ چلے جائیں، آپ کو بڑے بڑے دفتروں کے اندر لوگ اسی طرح چھوٹی چھوٹی فائلوں کے معاملے میں، چھوٹے چھوٹے باتوں پر ایک دوسرے سے دستوں کے رکان ہوتے ہیں۔ جب عدم تحمل ہو جائے، برداشت نہ ہو، تو معاشرہ پھر جنگل کی طرح ہوتا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بڑی۔ اس سے بڑھ کر اب مساجد میں آ جائیں، لوگ مسجدوں کے اندر بھی دستوں کے رکان، چھوٹی چھوٹی بات۔ ایک بندہ نماز کے اندر ہے، اگر اس کی کونی لگ گئی ہے، دوسرا نماز کے بعد اس کو پکڑ کے کھڑا ہے، تو کون؟ اگر نماز کے اندر ایک کو جگہ آگے نہیں ملی، پیچھے مل گئی، پیچھے نہیں تو آگے، اس بات کی لڑائی۔ تھوڑی سی بات بھی عدم تحمل اور عدم برداشت۔ مساجد کے اندر بھی وضو کے وقت اگر کسی کے اوپر پانی کا چھینٹا گر گیا، وہی گالی گلوچ کا۔ پچھلے دنوں گجرانوالہ میں یہ واقعہ ہوا، بائک پہ جاتے ہوئے ایک آدمی کی بائک ہلکی سی ہٹ ہو گئی دوسرے کے ساتھ، اس نے نیچے اتر کے اس کو تھپڑ مار دیا، اتنی سی بات، اس نے اس کو گالی دے دی، دونوں دستوں کے رکھا۔ وہ گھر گئے، اس نے گھر جا کے بڑوں کو بتایا، ڈالا بھر کے آئے، ان کے بندے 2 بندوں کو گولی مار دی، لڑائی ہوئی نا، وہ دونوں موقع پہ مر گئے۔ انہوں نے اپنے 2 بندے دفنائے، وہ ڈالا بھر کے گئے، انہوں نے جا کے اگلے دن کے 3 بندے مار دیے۔ اس طرح 2-3 مرتبہ کر کے ان کی پھر جا کے ایک صلح، صرف ایک ہلکی سی بائک لگنے پر۔ آپ دیکھتے ہوں گے سڑکوں پر، روڈ پر کیا ہوتا ہے، چلتے ہوئے ہلکی سی گاڑی ہٹ ہو جائے، کوئی آگے نکلنے کی کوشش کرے، 1 منٹ سے پہلے گالی گلوچ، عدم تحمل۔ میں نے آپ سے اس لیے کہا آج کا موضوع ایسا ہے، اگر ہم صرف برداشت اور تحمل کو اپنائیں، ہمارے معاشرے کی 90% سے زیادہ برائیاں ختم ہو جائیں، لڑائی ختم ہو جائیں۔ گھر سے لے کر، فیملی سے لے کر، ملک کے ہر مقام پر عدم تحمل اور عدم برداشت۔ نرم روئی بہت بڑی چیز ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کو اعلیٰ خلق کہا گیا۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے، الطبرانی کی یہ روایت ہے، حدیث کا نمبر 6273 ہے، حضرت مولا علی فرماتے ہیں، ایک شخص جب تحمل، برداشت اور بردباری اپناتا ہے تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو روزے کی حالت میں قیام کرنے والے عبادت گزار کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی جس نے برداشت کو اپنایا، روزہ رکھ کے جو عبادت گزاری میں ہوتا ہے،
تو اس سے بھی مزید زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک برداشت، اور آج سارے ہم مسلمان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام طائف میں گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے جب اسلام کی تبلیغ کی تو انہوں نے آپ کو پتھر مارے، برا سلوک کیا، آپ کے نالین خون سے بہہ گئے۔ اس حالت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خون سے آپ کے نالین بھرے۔ فرشتے نے آ کے کہا کہ آپ اشارہ کریں، ابھی ہم ان کو انگلیاں پیٹ کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، ہو سکتا ہے کہ آنے والی نسلیں مجھ پر اسلام لے آئیں۔ تو اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا، اسی برداشت کا نتیجہ ہے آج ہم سارے مسلمان بیٹھے ہیں۔ اسی طائف کے قبیلے سے پہلا نوجوان حضرت محمد بن قاسم ہے، جنہوں نے آ کے اس بڑے صغیر میں اسلام کے پرچم کو لہرایا، اسی طائف کے قبیلے سے۔ اس سے پتہ چلا ایک برداشت کی وجہ سے آج ہم سارے کے سارے لوگ آج اس مقام پر موجود ہیں۔ گرامی حضرات، کوشش کریں اس برداشت اور تحمل کے لیکچر کو عام کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ آخر میں مسئلہ، ایک صاحب نے مجھے پوچھا ہے کہ کریمی صاحب، اگر کوئی کپڑا ناپاک ہوتا ہے تو کیا اس کو ایک بار دھو لینے سے وہ پاک ہو جائے گا؟ جیسے آپ نماز پڑھنے آ رہے ہیں، اچانک کوئی بائک تیزی سے گزری اور کوئی ناپاک پانی پڑا، یا خود آپ کا پاؤں کسی جگہ پڑا اور وہ ناپاک پانی تھا، وہ آپ کے کپڑوں پہ گر گیا۔ اب آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے اور کپڑے کا کچھ حصہ آپ کا ناپاک بھی ہو گیا۔ اب اس کے پاک کرنے کا طریقہ ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے، اگر آپ کے کپڑے کا کچھ حصہ ناپاک ہو گئے تو دیکھا جائے جیسے آپ کے کپڑے کا ایک حصہ ناپاک ہوا جیسے، ٹھیک ہے، آپ اتنے حصے کو پانی میں نلکے کے نیچے کریں اور ایک مرتبہ اس کو اچھی طرح بہا کے پانی نچوڑ ایک بار، پھر اس کے بعد پھر اس کو پانی کے نیچے کریں، دوسری مرتبہ پھر اس کو نچوڑ، پھر تیسری مرتبہ کریں اور تیسری مرتبہ کرنے کے بعد پھر اس کو نچوڑ۔ اور اگر اس کی سمیل ہے یا اس کا وجود ہے یا اس کا کلر وغیرہ نظر آ رہا ہے، ایسی چیز میں پھر اس میں کوئی چیز لگا کے، صابن ہے، سرف ہے، کچھ بھی، تو آپ اس کو اچھی طرح ملتے ہیں۔ یعنی ایک کپڑے کو 3 مرتبہ اگر آپ نچوڑ کے باری باری تو وہ پاک ہوگا، اور اگر آپ 3 مرتبہ نہیں کرتے، اس کو جاری پانی کے اوپر بھی کرتے ہیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ نلکا کھول کے آپ اچھی طرح ایک مرتبہ پانی اچھی طرح اور ایک ہی مرتبہ پھر اس کو نچوڑ دیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نجاست ساری نکل گئی تو وہ کپڑا پاک ہو جائے۔ یہ ہے کسی بھی کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ۔ اور اسی طرح اگر کوئی بیڈ کا گدا یا بڑا قالین ہے جو ایسے تو نہیں نچوڑا جا سکتا، اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے، جیسے قالین ہے یا بیڈ کا گدا وغیرہ ہے تو وہ ظاہری بات ہے اس طرح ہوگا، تو آپ نے اس کو اس طرح رکھ لینا ہے کہ درمیان میں اس کی گہرائی آ جائے، کرسیاں رکھ دیں، کچھ بھی چیز رکھ دیں۔ اب جہاں ناپاکی ہے تو وہاں آپ پانی ڈالیں، جب پانی ڈالیں گے وہ پانی نیچے گرنا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی، آپ پانی ڈالیں چھوڑ دیں یہاں تک کہ پانی ٹپکتا رہے گا، نکل گیا ایک بار، پھر دوسری بار اسی گیلی جگہ پہ پھر پانی ڈالیں، پھر پانی ٹپکتا رہے گا، جب نکل جائے گا پھر تیسری بار، جب تیسری مرتبہ پانی ڈال دیا اس کے بعد وہ گدا بیڈ کا یا جو قالین ہے وہ، یہ طریقہ ہے کسی بھی ناپاک چیز کو پاک کرنا۔ اب اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو پوچھیے، مگر پھر ہم دعا کرتے ہیں۔ دعا ہے جی، اگر پیشاب کے چھینٹے پاؤں پہ پڑ گئے تو آ کے وضو کر لیں تو پاؤں پاک ہو جائے گا جی، اگر ناپاک چیز پاؤں پر پڑ گئے تو پھر پاؤں کو اسی طرح دھو لیا جائے گا فوراً، ٹھیک ہے۔ اگر وہ چھینٹے کپڑے وغیرہ پہ لگ جائیں گے تو کپڑے بھی ناپاک، اگر کپڑا بچا رہا پاؤں وغیرہ پہ چھینٹے پڑ گئے ناپاک تو آپ نے جب وضو کرنا ہے تو فوراً اس کو دھو لینا ہے، جب آپ دھو لیں گے تو وہ پاک ہو جائے گا۔
یعنی اس کے اندر صرف پانی کا بہا لینا ہی کافی ہوگا. ٹھیک ہے. اور مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ جتنے افراد درس قرآن و حدیث میں شریک ہوئے سب کی حاضری اتباع قبول. پروردگار ہم سب کو اپنے رویوں میں اس انداز میں اپنے آقا کی سیرت طیبہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرما جس سے تو بھی راضی ہو جائے تیرے محبوب بھی راضی ہو جائے. یا اللہ ہمیں برداشت اور تحمل کی دولت عطا. یا اللہ ہمارے دلوں کو نور ایمان سے بھر دے. ظاہراً باطناً اسلام کی اتباع کرتے رہنے کی توفیق عطا. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.